السلام علیکم دوستو انتہائی افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ہفتے پاکستان میں حکمران طبقے کے بعض نمائندوں نے جو زبان، جو انداز اور جو رویہ قوم کے سامنے رکھا وہ کسی بھی طور پر پاکستانی تہذیب، مشرقی اقدار اور سیاسی شائستگی کی نمائندگی نہیں کرتا۔ مجھے آج افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ یہ رویے، یہ شخصیات آج سیاست میں موجود ہیں۔ مجھے اصل افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگ آج اس ریاست میں وزیر اور مشیر کہلاتے ہیں اور ان کی گفتگو قومی میڈیا پر براہ راست نشر کی جاتی ہے، جنہیں نہ زبان پر قابو ہے، نہ لہجے پہ وقار ہے، نہ الفاظ میں اخلاقیات ہے۔ یہ سیاست کے نشے نے انہیں اس حد تک اندھا کر دیا کہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کے الفاظ صرف ان کے سیاسی مخالفین نہیں بلکہ آنے والی نسلیں بھی سنتی ہیں۔ دوستو، ابھی چند روز قبل پنجاب کی وزیر اطلاعات سید عظمیٰ بخاری صاحبہ، میں سید کا لفظ آج استعمال کرنا نہیں چاہتا، میں صرف عظمیٰ بخاری کا لفظ استعمال کروں گا، وہ اس لیے کہ سید بہت باوقار اور بہت تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، ان کے اخلاقیات بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری کی جانب سے خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ نہ صرف قابل مذمت ہیں بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیتے ہیں کہ آخر اہلیت اور تربیت کا معیار کیا رہ گیا ہے۔ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ گفتگو کی بنیادی تمیز سے ناواقف شخصیت اقتدار کے ایوانوں تک کیسے پہنچ گئی۔ ابھی قوم اخلاقیات کو لے کے، تمیز کو لے کے، الفاظ کو لے کے عظمیٰ بخاری کو سوچ ہی رہی تھی کہ کل سید، جی ہاں ایک اور سید، مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے سیاسی باپ، جنہیں آج سے 5-10 سال پہلے وہ اپنا روحانی باپ کہا کرتے تھے، ان کے خلاف پریس کانفرنس کر ڈالی۔ دوستو، الطاف حسین کے لیے ان کے کیا خیالات ہیں کیا نہیں، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، میں اس کے لیے کہنا نہیں چاہتا، یہ ان کا اور ان کی سیاسی جماعت کا اور الطاف حسین کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ تمام گفتگو قومی میڈیا پر بیٹھ کر جس زبان اور جس انداز میں بات کرتے نظر آئے وہ کسی بھی صورت ایک وزیر، ایک سید، ایک ذمہ دار عہدیدار کو زیب نہیں دیتا۔ یہ بات واضح کر دوں کہ نہ میں الطاف حسین کی حمایت کر رہا ہوں اور نہ کسی سے کروانا چاہتا ہوں۔ بس مسئلہ شخصیت کا نہیں، مسئلہ رویے کا ہے۔ جب آپ نیشنل میڈیا پر بیٹھتے ہیں تو آپ صرف اپنی پارٹی کی نمائندگی نہیں ہوتی، آپ ریاست، حکومت اور نظام کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے الفاظ ایک پیغام ہوتے ہیں اور جب اس پیغام میں بدتمیزی، بد تہذیبی، نفرت اور تہذیب شامل ہو تو اس کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے، کیونکہ آپ صرف سید مصطفیٰ کمال یا مصطفیٰ کمال نہیں ہیں، آپ چونکہ فارم 47 کے وزیر ہیں پر وزیر مملکت ہیں، آپ ایک وزیر کے عہدے پر فائز ہیں، آپ کے ساتھ پاکستان کا نام جڑتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا ہوگی، یہ ریاست کسی بادشاہ کا نام نہیں، یہاں ہر عہدیدار، ہر وزیر، ہر مشیر عوام کا ملازم ہے، یہاں ہر سطح پر ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر گریڈ میں اہلیت دیکھی جاتی ہے، تو پھر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کا اخلاقی امتحان کیوں نہیں لیا جاتا؟ اسمبلی کے اندر اسپیچ کے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، الفاظ کی حد بندی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ یہی لوگ اسمبلی سے باہر آ کر وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو گلی محلوں میں بھی شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔
ہمارے معاشرے کے نمائندے آج خود ہمارے اخلاق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، بلکہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ جو ہمیں تہذیب سکھانے والے تھے وہ بد تہذیبی کی مثال بن چکے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے یہ صرف 2 کردار نہیں، ایسے پاکستان کی تاریخ میں بے شمار کردار بنے ہوئے ہیں، مگر اب نوجوان کو جاگنا ہوگا۔ خدارا جاگو، بولنا سیکھو، لکھنا سیکھو، اختلاف کرنا سیکھو مگر تہذیب کے ساتھ، تنقید کرو مگر کردار کے دائرے میں رہ کر۔ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی، اگر آج ہم نے افسوس نہ کیا، اگر آج ہم نے سوال نہ کیا، تو کل شاید ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ دوستو، یہ صرف سیاست کا نہیں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے اخلاق، تہذیب، تربیت کا مسئلہ ہے۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو لکھنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا۔ میرا کام تھا آپ کی طرف نشاندہی کرنا، آپ کو توجہ دلانا۔ آپ کا کام ہے آواز اٹھانا، کیونکہ پاکستان زندہ باد تھا، پاکستان زندہ باد ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک پاکستان زندہ باد رہے گا۔ اللہ حافظ۔